حضرت سعد دن میں دعا کرنا اے عبداللہ تو آمین آکھ عبداللہ بن جاش دن میں دعا کرنا تو آمین آکھی حضرت سعد دن اللہ میدان مقتل جڑے ویلے سج ونجے میرے سامنے کوئی کڑیال کافر آوے میرے اتے وار کرے میں ہوں دے اتے وار کراں او ول میرے تے وار کرے میں ہوں دے اتے وار کراں حتیٰ کہ میں کامیاب ہو ونیا تے کو واصل جہنم کرنے ہوں حضرت عبداللہ بن جاشد آمین ہاں بھی عبداللہ ان تیری واری ہے تو دعا کر میں آمین آدھا حضرت عبداللہ بن جاشد اللہ میری دعا ہے اللہ میری دعا ہے کڑیال کوئی کافر میرے مقابلے چاہے وہ میرے تے وار کرے میں ہوں دے تے وار کراں میرا وار چک ونجے تے ہوں دا وار میرے تے لگ ونجے اللہ میں شہید ہو ونجا میرا نک کٹ گنے میرے ہونٹ کٹ گنے میرے کان کٹ گنے حضرت سعد دن میں آمین بیٹھا آدم جڑے ویلے جنگ ہو گئی ہے میں نٹھے عبداللہ بن جاش جی میں دعا کی تھی ہے اللہ نے ان دی دعا ہوئے قبول کر چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے رستے مر ونجن مردہ ہو ونجن انہاں دی جان ختم ہو ونجے تے وہ اپنی جان اللہ دے رستے دین اسلام دی سر بلندی دی خاطر کلمہ اسلام دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیویں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایسے لوگاں دے بارے تسا اپنی زبان بند رکھنی ہے تسا نہیں آکھنا کہ مر گئن نہیں آکھنا کہ مردہ ہو گئن تسا اپنی زبان تے تالا لاونے اللہ کیا آکھنے اللہ فرمائے دے تسا مردہ نہیں آکھنا اے میت نہیں اے مردہ نہیں ہر موت مرن اللہ مردہ ہوں دے لیکن اے جڑا شہید ہو گئے اے جڑا اپنی جان اسلام دے میدان اچ دے گئے اللہ فرمائے دے تسائیں کو مردہ نہ آکھو میں اللہ تعالیٰ انہ دی حیثیت اور اہمیت بیان کرنا کہ انہ دی حیثیت کیا ہے شہید ہون دے بعد انہ دی جان ختم ہو گئی ہے تے انہ دا درجہ کیا ہے اللہ فرمائے دے بل احیاء بلکہ اے زندہ ہیں اے جڑے شہید ہوئیں اے زندہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہے اے جڑے شہید ہوئیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اسلام دا پرچم چاہتا ہوئے آئی جنہوں نے اپنی جان کٹوا دیتی ہے اے زندہ ہیں یا اللہ زندہ ہیں جیا زندہ ہیں اللہ کی میں زندہ ہیں انہاں دی زندگی دی کیفیت کیا ہے اللہ فرمائے دے زندہ ہیں لیکن انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں وے رکھ دے خبردار انہاں دی زندگی کو تساں نہیں وے چھیڑ سکدے تھوڑے شعور تو بالا تر رہی انہاں دی زندگی انہاں دی جڑی زندگی ہے او میں اللہ کریم دے ہاں ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دوجے مقام تے فرمائے کہ جڑے لوگ فوت ہو ونجن میں اللہ دے رستے ویچ جڑے جہاد فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کرنے انہاں کو مردہ زبان نال آکھن دی بھی اجازت نہیں چلو ٹھیک ہے زبان تب بند کیتی ودے ہو متا ہو سکتے توڑے دماغ کم کرنے شروع کرنے میں توڑے دماغ چے سوچ آون پائے ونجے متا توڑی سوچ گھومے کے مردہ ہو سن اللہ دے آکھن دی بھی اجازت نہیں بولن دی بھی اجازت نہیں زبانی تو کو علاون دی بھی اجازت نہیں لفظ مردہ تے لفظ میتی نہ دے ہوتے فٹ کرن دی بھی اجازت نہیں تے اگلی بات دا دھیان کرائے تو کو سوچن دی بھی اجازت نہیں کہ مردہ ہو سن توڑے دماغ چی انداز دا مائنڈ بھی نہیں آونا چاہی دا اللہ فرمے دے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون بولن دی بھی اجازت نہیں انہیں کو مردہ کھن دی بھی اجازت نہیں تے انہیں دے بارے مردہ گمان کرن دی بھی اجازت نہیں این سوال دا بھی جواب آ گیا
قرآن کریم دا اے انداز ہے یفسر بعضہ بعضا قرآن کریم دی بعض آیات بھی آیات دی تفسیر بیان کریں جن اے سوال کے کتھاں زندہ ہیں کیویں زندہ ہیں انہاں دی زندگی دا انداز کیا ہے اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام تے انہاں دی ایک کیفیت بھی دس دیتی ہے اللہ فرمائے دے بل احیاء عند ربہم اے جڑے شہید نے اپنے رب دے ہاں زندہ ہیں اتھا زندہ نہیں زندگی ضرور ہے پر دنیاوی زندگی دی طرح زندگی نہیں اے اللہ دے ہاں زندگی ہے برزخی زندگی ہے اخروی زندگی ہے اور ایسی زندگی ہے جیڑی زندگی ہے چل انہاں کو روزی روٹی عطا کریں دے یرزقون اللہ انہاں کو روزی بھی دیں دے اللہ انہاں کو رزق بھی دیں دے آکھن دی بھی ضرورت نہیں اے شہید دی موت تے موت شہید تے شہادت والی اے ہوں دی اللہ نے عظمت بیان فرمائی ہے قرآن کریم دا تیجا مقام ہے سورۃ دنا سورۃ النساء اللہ فرمائے دے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا جیڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے اسلام دا پرچم چاوے جیڑا دین اسلام کو پانی لاوے تے اپنی جان دی پرواہ نہ کرے لڑائی ودا کرے نہ ہوئے قتل ودا کرے نہ ہوئے قتال ودا کرے نہ ہوئے اسلام دشمنے کو نیست و نابود ودا کرے نہ ہوئے تباہ و برباد ودا کرے نہ ہوئے اللہ فرمائے دے جڑا لڑائی ودا کرے دے اے لڑ جیں اگر شہید ہو ونجے فیقتل اگر قتل ہو ونجے یا ول کیا کرے او یا غالب آ ونجے غازی بن ونجے اللہ فرمائے دے ایسا پیارا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ دا اگر لڑائی کریں جے شہید ہو ونجے یا لڑائی کریں جے غازی آ ونجے غازی بن کے آوے تے دوہائیں صورتیں اللہ فرمائے دے فسوف نؤتیہ اجرن عظیما غازی بن کے آئے والوی اجر عظیم دا مالک بن گئے جے شہید ہو گئے والوی اجر عظیم دا مالک بن گئے اسلام دا پرچم چاہتے سے قرآن دا پرچم چاہتے سے حدیث مصطفیٰ دا پرچم چاہتے سے اعلائے کلمت اللہ دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ لیتے سے غیرت مندہا حمیت حاسی جرت حاسی دلیری حاسی بہادری حاسی شجاعت حاسی دینداری آئی دین دنال محبت آئی اسلام دا بول بالا کرنا جانا لڑائی کی تیز مال خرچ کرنا پائے گا کی تیزی اپنی جان قربان کرنی پائے گا یہ کی تیز اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے سورۃ دنا سورۃ توبہ ہے اللہ دے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم موت برحق لیکن موت برحق لیکن شہادت دی موت عظیم موت ہونی ہے شہادت دی موت بڑی رتبے علی موت ہے قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ذالکا هو الفوز العظیم اے بڑا عظیم کامیابی ہے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا امام کائنات تمنا کرنے آن تے قرآن کریم نے بڑے بڑے شہیدیں دا ذکر فرمائے اللہ پاک نے قرآن کریم بڑے بڑے شہیدیں دا ذکر فرمائے کیونکہ بڑی عظیم
علیم موت ہوندی ہے اللہ پاک نے ایسی موت دا ذکر فرمائے سورۃ نا سورہ یاسین ہے اللہ پاک نے ایک وسطی چڈو رسول بھیجے انہیں دوئے رسولیں بن کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی قوم نے انہاں دا انکار کر دیتا اللہ نے تریجا رسول بھیجا قوم نے تریجے رسول دا بھی انکار کر دیتا سارے دے سارے رسول اپنی قوم دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تے آدھے کھڑے نسا اللہ والو رسول بن کے آئے ہیں اللہ نے قرآن کریم چے نقشہ بیان فرمائے ساری قوم ودیے سوٹے دگے چاہتی تے اللہ دے بھیجے ہوئے رسولان دی مخالفت کریں گی کوئی بندہ کہنا جڑا رسولان دی حمایت کرے اللہ نے ایک جوان دا ذکر کیتے جہاں دے ایمان دا اللہ نے ذکر کیتے جہاں دی بہادری دا اللہ نے ذکر کیتے اللہ قرآن کریم چاہتے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون اللہ نے ایک ایمان والے دا ذکر کیتے ساری قوم رسولیں دی مخالفت کریں دی کھڑی ہے ایک کو جوانا جڑا جرت مند ہا جڑا حمیت پسند ہا جڑا غیرت مند ہا جڑا دلیر ہا جڑا نٹر ہا جڑا شجاع ہا جڑا بہادر ہا او آئے اندے آمن کو اللہ نے قرآن چا بنائے او بھاج کے آئے اللہ نے اندے توڑ کے آمن کو قرآن چا بنائے اللہ پاک نے نقشہ بیان فرمائے من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون او میری قوم دے لوگو انہاں رسولان دی پیروی کر گنو اے اجر دا سوال نہیں کریں گے اے ہدایت یافتہ ہیں انہاں دی بات مان گنو ساری قوم رسولہ کو چھوڑ کے تے ای جوان دے علاوے پائے گئے سوٹے دکے چاہ کے ہندو سدھے تھی گئے آکھن لگیں تو عام بندہ ہو کے سادہ سامنا کریں نہیں رسولیں دی طرف داری کریں نہیں کوئی سوٹا پیا مرنا کوئی وٹا پیا مرنا کوئی پتھر پیا مرنا تے ای جوان دی زبانی چو اللہ دی توحید آواز پیا نکل دا میں کوئی سوٹے مرنا لے ہو میں کوئی پتھران دا نشانہ بناونا لے ہو میری دعوت بھی سن گئنو وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں اللہ دی کیوں عبادت نہ کروں جڑے اللہ نے میں کو پیدا کیتے فاترانی جائے میں کوئی شکل دیتی ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ جڑے اللہ نے میں کو پیدا کیتے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ جڑے اللہ نے میں کو پیدا کیتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الَّذِي
فاترنی و الیہ ترجعون سوٹے برداشن پر اللہ نال شرک برداشن نہیں اے توڑے وٹے پتھر برداشن لیکن اللہ نال شرک برداشن نہیں ساری قوم مریندی رہ گئی بالآخر اللہ دا ولی اپنی جان نال پیار نہ کریں اے شہادت دے درجے تے فائز ہون دے قریبا زمین تے ڈٹھے تے اجائیں دی روح نکل دی ودی آئی اللہ سونا قرآن کریم اج فرمائیں دے اجائیں دی روح کہنا نکلی آئی شہید جو ہوندہ پیا شہید جڑا ویلے بندہ ہوئے اساں دے واسطے جنت تیار کر دے اللہ دے ساری رحمت نے اعلان چا کیتا او بندے واسطے جڑا بندہ جہاد اپنی جان قربان پیا کریں گا مارت ہر کہیں ونجنے موت ہر کہیں تے آ ونجنی ہے لیکن شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہوندی رہندی ہے شہادت دی موت بڑی سعادت دی موت ہوندی رہندی ہے شہادت دی موت بڑی عظمت دی موت ہوندی رہندی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے بات قرآن کریم ڈسائی ہے اللہ پاک نے ڈسائے حبیب نجاری میں ڈہن لگے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کی لدخل الجنہ اللہ جنت دا وارث بنا دیں دے جڑا بندہ شہید ہوئے فوری رستہ ڈائریکٹ رستہ شارٹ رستہ اللہ دی جنت جو ونجن دا شہادت دی موت ہونا رہے اللہ فرمائے دے کی لدخل الجنہ آبی جوانا اپنی جان دی پروانے بھی کی تھی شابہ جنت جا شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہوندی ہے جڑے ویلے اللہ دی جنت جا پہنچے ونج کے انعام و اکرام ڈٹھے سی مشاہدہ کیتے سی اللہ کریم دے فضل و کرم دا ولو تھائیں آکھن لگے قالا یا لیت قومی یعلمون ہے کاش میری قوم جان دیو ویا میری قوم کو پتہ لگ ونجے یا رسولیں دی تابعداری کرن دا کتنا انعام ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ ونجے یا اللہ دے رستے وچ جان دیوان دا کتنا انعام ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ ونجے یا رسولیں دی پچھو لگن دا کتنا انعام ہے بیما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین واوے پروردگارہ تائیں میری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتن تے اللہ پاک ہمیں کو بڑا پروٹوکول عطا کر دیتی اللہ پاک ہمیں کو بڑی عزت عطا کر دیتی اللہ دے جڑا بندہ شہید ہو ونجے وہ ساری جنت دا وارث بنوے دران دے اے مرد شہیدہ جندہ ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتے ویسے تے اصحاب کہف دا بھی ذکر ہے ویسے تے جادو کریں دا بھی ذکر ہے بڑے بڑے شہداء دا ذکر ہے اللہ نے ایک بی بی خاتون دی شہادت دا بھی قرآن اچ ذکر کیتے جڑے ویلے وقت فرعون نے اپنی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ کو زمین تے لٹائے جا ہتھیں پیریں تے میخاں چا ٹھوکن سی تے آکھن لگے گھر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان گن بدن وچ میخاں تو جھلیں گی تینوں چھوڑانا کسے نہیں اے مکان تیرین اے سونا تیرہ ہے اے زیورات تیرین جیڑی شے آنکھیں تے کڈے وانتے تیارا پر اللہ دی توحید چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان چھوڑ دے رب دی بات کرنا چھوڑ دے اللہ پاک اول کیا ہویا اللہ دے سیدہ آسیہ نے آسمان تے نظرہ کی جان تے آکھن لگی ہے پروردگارا تیرا جڑا وعدہ کہ میں جنت دے ساں اللہ تیرا وعدہ کتا ہے اللہ دے والا سا کیا کیتے سے ایک سل اٹھ سونے دی ایک اٹھ چاندی دی گارا کستوری دا اسا دیر نہیں لئی کون فیا کون جنت علا مکان بنا دیتے سے تیمیں اکھاں دے سامنے کر دیتے سے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا
فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ دے شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہے۔ تاریخ اسلام دا کوئی ایسا دین نہیں، اسلام دی تاریخ چ کوئی ایسا لحظہ نہیں جڑے لحظے جڑے دین جڑے وقت اسلام دے کئی پروانے نے اپنی جان دا نظرانہ نہ دیتا ہوئے۔ اسلام پھلیا پھولیا بھی شہادت نال بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ زیاد بن زکن شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہویا، حضرت عمر بن جموع شہید ہوئے، 70 قرہ کرام شہید ہوئے، جنگ موتہ زید بن ثابت شہید ہوئے، انہاں دے بعد جعفر تیار شہید ہوئے، انہاں دے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت حنظلہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، بلکہ انہاں دے جسم دا مسلح بنایا گئے، حتیٰ کہ میرے نبی دے یار حضرت علی پاک دے داماد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جڑے ویلے دعا بیٹھے کرنے ہیں اللہ میں عمر کو شہادت دی موت دے بھی مدینہ پاک حضرت سیدہ حفصہ نے آکھا ابا جی مدینہ شہادت کی میں ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اگر ڈیمن تھے آوے تھے اللہ اسباب دا محتاج نہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، شہادت دی موت بھی اللہ نے نصیب فرمائی، مدینہ تو رسول اللہ نے نصیب فرمائی، تے مصلی رسول تے اللہ نے نصیب فرمائی۔ اللہ دے پاک نبی دے اکثر صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد دا موقع آئی، میرے نبی کریم دے دو صحابیاں دعا بیٹھے کرنے، حضرت سعد دن میں دعا کرنا، اے عبداللہ تو آمین آکھ، عبداللہ بن جاش دن میں دعا کرنا تو آمین آکھی۔ حضرت سعد دن اللہ میدان مقتل جڑے ویلے سج ونجے، میرے سامنے کوئی کڑیل کافر آوے، میرے اتے وار کرے، میں ہوں دے اتے وار کرا، او ول میرے تے وار کرے، میں ہوں دے اتے وار کرا، حتیٰ کہ میں کامیاب ہو ونیا تے کو واصل جہنم کرنے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جاشا دن آمین، ہاں بھی عبداللہ ان تیری واری ہے، تو دعا کر میں آمین آدھا۔ حضرت عبداللہ بن جاشا دن اللہ میری دعا ہے، اللہ میری دعا ہے، کڑیال کوئی کافر میرے مقابلے چاہے او میرے تے وار کرے میں ہوں دے تے وار کراں، میرا وار چک ونجے تے ہوں دا وار میرے تے لگ ونجے، اللہ میں شہید ہو ونجا، میرا نک کٹ گنے، میرے ہونٹ کٹ گنے، میرے کان کٹ گنے۔ حضرت سعد دن میں آمین بیٹھا آدم، جڑے ویلے جنگ ہو گئی ہے، میں نٹھے عبداللہ بن جاش جی میں دعا کی تھی ہے، اللہ نے ہوں دی دعا ہوئے قبول کر چھوڑی ہے۔ شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہے، اے محرم دا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھی محرم دا احترام، محرم دی شان، محرم دی حرمت کہیں شہید دی شہادت دی وجہ تو نہیں۔ اللہ دے منہا اربعتن حرم کنا یوم خلق السماوات والارض، شہادت حسین برحق، حضرت حسین پاک دی شہادت برحق، انہاں دی شہادت دی عظمت برحق، انہاں دا صبر برحق، انہاں دا حوصلہ برحق، اہل بیت دا مقام برحق، لیکن محرم دا احترام کہیں دی پیدائش نال کوئی تعلق نہیں رکھ دا، نہ کہیں دی وفات تے کہیں دی شہادت نال تعلق رکھ دے۔ حضرت حسین پاک دی شہادت پورے پاکستان دے رستے جام کرنے ہونا، اے نا انصافی ہے۔ علی پاک تا شہید ہوئے، انہاں دی شہادت کیوں بھولوے ہیں؟ حسن پاک شہید ہوئے، انہاں دی شہادت کیوں بھولوے ہیں؟ حضرت عثمان پاک شہید ہوئے، انہاں دی شہادت کیوں بھولوے ہیں؟ حضرت عمر پاک شہید ہوئے، انہاں دی شہادت کیوں بھولوے ہیں؟ کلے حسین پاک دی شہادت دی وجہ تو سارے ملک دا پہیا جام کر دیتا ہے، سارے ملک دا امن خراب کر دیتا ہے۔ اسا شہادت منکر نہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، انہی بڑی عظمت ہے، اللہ شہید کو بڑا مقام دینا ہے۔
لیکن یاد رکھا ہے کئی مہینے کئی دیوار دی جڑی عظمت تحریم دی وجہ ہے وہ کئی شہید دی شہادت دی وجہ نہیں. اللہ نے بڑی عظمت دیتی ہے شہادت دی موت جکو اللہ نصیب کرے. اللہ پاک نے فرمائے میں 4 قسم دے لوگاں تے انعام کیتے اپنے والوں. نبییں دی جماعت، صدیقین دی جماعت تے شہداء دی جماعت تے صالحین دی جماعت. اللہ دے حسن اولائکا رفیقا. یہ 4 طبقے بڑے بہترین طبقے دوستانہ اعتبار نال. حضرات شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہے. حسین پاک دی شہادت برحق ہے، صحابہ دی شہادت بھی برحق ہے. لیکن یاد رکھا ہے دا محرم یا عاشورے دا دین یا محرم جائے دیواراں ایندے احترام تکریم ایندہ کرنا چاہیے، لیکن ایندہ احترام شہادت حسین دی وجہ تو نہیں. حسین پاک دی شہادت سارے واسطے سبق ہے. میدان کربلا چونہ دا صبر سارے واسطے سبق ہے. میدان کربلا چ نماز دی عادت بنا کے نماز پڑھنا سارے واسطے سبق ہے. حضرت حسین پاک دا میدان کربلا قرآن پاک دی تلاوت کرنا سارے واسطے سبق ہے. اساں اگر پیار کرنے انہاں نال تے بل انہیں اللہ انداز اختیار کرنے. بے صبری اے اہل بیت نال محبت دی نشانی نہیں. ماتم کرنا اے اہل بیت نال محبت دی نشانی نہیں. اپنے سر دے والے کو کھول کے بازاریں چ چلنا اے کوئی محبت اہل بیت نہیں. اپنے ننگے پیرے نال بازاریں چ چلنا اے کوئی اہل بیت نال محبت نہیں. محبت اہل بیت یہ ہے کہ جی میں انہوں نے صبر کیتا ہا ساکو بھی صبر کرنا چاہیے. عام بندہ مر ونجے، عام بندہ نبی علیہ السلام فرمائے لا تسبوا الاموات. بندہ مر ونجے او کو گالی گلوچ نہ بولیا کرو، سب و شتم نہ علایا کرو. تے جیڑا شہید ہو گئے او تے او کو تے مردہ آکھن دی اجازت نہیں. جیڑا فوت ہو ونجے اور ہوئے صحابی رسول. واقعہ بیان کیتا ویندے کربلا دا، واقعہ بیان کیتا ویندے شہادت حسین رضی اللہ عنہ دا. تے برا علایا ویندے جناب ابو بکر صدیق کو جنہ دا شہادت حسین نال واقعہ کربلا نال دوروں کوسوں بھی کوئی تعلق نہیں. کہ جڑی وڈی نا انصافی ہے واقعہ کربلا نال دھمال تے نال اگر سب و شتم علایا ویندے حضرت امیر عمر کو علایا ویندے. کہ جڑی وڈی زیادتی ہے ای کھلے آسمان تلے ای سرزمین پاکستان تے کہ آل بیت دی عظمت بیان کرن دی آڑے چاہ کے صحابہ کرام کو برا علایا ویندے. نا بھائیو جی میں اہل بیت دے چشم و چراغ دی شہادت برحق، ایمیں نبی کریم دے صحابہ جو شہید ہوئے انہاں دی شہادت بھی برحق. جی میں حسین پاک دی شہادت دی تعظیم ہے، ایمیں حضرت عمر دی شہادت دی بھی تعظیم ہے. مختصر جائیں گزارے رات اپنے دیتوے وقت دے درمیان میں تو صحاباب دے سامنے رکھیں کہ موت برحق ہے، موت کے کوئی فرار نہیں. لیکن اگر موت دین خدمت چاہ ونجے اعلائے کلمت اللہ چاہ ونجے جی میں اہل بیت نے کیتا ہا، جی میں صحابہ کرام نے کیتا ہا، یا جی میں نبی دی تمنا ہے کہ اے اللہ میں کو زندگی بھی دے میں ول قتل ہو ونجا شہید ہو ونجا. بس دعا یہ کرنے اللہ ساکو بھی دین دی خدمت نصیب کرے، موت دے ویتے شہادت دی موت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.